ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلاموفوبیا پہ۔ اسلاموفوبیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوف، تعصب، نفرت یا دشمنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ منفی رویوں، امتیازی سلوک، محرومیوں یا یہاں تک کہ تشدد کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم ایک حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر ہائڈ کر دی جاتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ اسلاموفوبیا، اور یہ اچانک سے پیدا نہیں ہوا، صدیوں پرانی جڑیں رکھتا ہے یہ مسئلہ۔ صلیبی جنگوں سے لے کر نوآبادیاتی دور تک مغرب میں مسلمانوں کو آؤٹ سائڈر، خطرناک یا پسماندہ دکھایا گیا، اور یہ نریٹو آج بھی برقرار ہے۔ 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے آغاز میں ایران انقلاب، افغان جنگ اور طالبان اور القاعدہ جیسی قوتوں کی ابھرتی ہوئی طاقت نے مغرب میں اسلاموفوبیا کی شدت بڑھا دی۔ لیکن اصل دھماکہ ہوا 9/11 یعنی 9/11 کے بعد۔ اس دن کے بعد امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا شروع کر دیا گیا۔ ایئرپورٹس پر الگ لائنیں، پرائیویسی کے نام پر ایکسٹرا اسکریننگ اور کبھی کبھار وائلنس۔ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، سکھ بھی یہ سب پگڑی ہونے کی وجہ سے فیس کر رہے تھے۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد پہلے سال میں تقریباً 500 اسلاموفوبک حملے رپورٹ ہوئے۔ یہ جو سٹیریوٹائپ ہیں، یعنی مسلمان یہ برابر ہیں ٹیررسٹ کے، اور یہ بات سب کانشیس لیول پر پوری دنیا میں پھیلا دی گئی۔ یورپ میں صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی۔ برطانیہ میں 2017 کے بعد اسلاموفوبک اٹیک میں 40% اضافہ ہوا۔ فرانس میں ریاستی سطح پر حجاب پر پابندی لگا دی گئی، اور مسلم خواتین کو ایجوکیشن اور پبلک لائف میں ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کو اکثر اسلاموفوبیا کا مرکز کہا جاتا ہے۔ جرمنی میں بھی جب 2015 کے بعد شامی پناہ گزین آئے، دائیں بازو کی جماعتوں نے اسلاموفوبیا کو اپنا پولیٹیکل نریٹو بنا کر خوب ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ نفرت کس نے بڑھائی؟ ایک طرف مغربی میڈیا نے اسلام کو مسلسل دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا۔ فلموں، ٹی وی شوز اور خبروں میں مسلمانوں کی تصویروں کے ساتھ مساوی طور پر بم یا شدت پسندوں کی تصویریں دکھائی جاتی رہیں۔ دوسری طرف سیاستدان بھی اس بیانیے کو مسلسل استعمال کرتے رہے۔ ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم میں بار بار مسلمانوں کو دہشت گرد کہا اور امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کی باتیں کی۔ برطانیہ میں بھی کئی سیاستدانوں نے اسلاموفوبیا کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن اسلاموفوبیا صرف نان مسلم سوسائٹیز تک محدود نہیں ہے۔ کچھ مسلم میجورٹی سوسائٹیز میں بھی ریلیجن ایکسپریشن کے نام پر ڈسکریمنیشن موجود ہے۔ مثال کے طور پر ترکی میں کی گئی فیلڈ ایکسپیریمنٹ اور آڈٹ اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ ایک ہی ایجوکیشنل اور پروفیشنل پروفائل رکھنے والی خواتین اگر حجاب کے ساتھ اپلائی کرتی ہیں تو ان کے کال بیک ریٹس نمایاں طور پر کم ہوتے ہیں۔ یہ میئریبل امپلائمنٹ ڈس ایڈوانٹیج صرف ظاہری ریلیجیس آئیڈینٹی کی وجہ سے تھا۔ ٹیونس میں سابقہ سیکولر حکومتوں، بورکیا اور پھر بن علی کے دور میں پردہ کرنے والی خواتین کو سسٹمیٹک رکاوٹیں آئیں۔ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں انہیں ترقی سے محروم رکھا گیا۔ گلف ریاستوں میں بھی سچویشن پیچیدہ ہے۔ سعودی عرب کی لیبر لاء میں کام کرنے والے 5 گھنٹے کے بعد کم از کم 30 منٹ کا آرام لیتے ہیں، جو کہ نماز کی بریک کے حق میں موجود ہے، لیکن عملی نفاذ میں کمپنی پالیسیز اور شفٹ ڈیزائن پر منحصر ہے۔ یو اے ای، دبئی میں نئی لیبر لاء روزگار کی عمومی بریک کو ریگولیٹ کرتی ہے، مگر نماز کے لیے اسپیسیفک کلاز نہیں ہے۔ کارپوریٹ کلچر میں تو اس کا بہت ہی برا حال ہے۔ ریلیجن ایکسپریشن اور برانڈ امیج کے بیچ ایک ٹینشن کریٹ ہو چکی ہے۔ حجاب پہننے والی خواتین کو کم اطمینان، زیادہ ہریسمنٹ یا فٹ نہ بیٹھنے کی لیبلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر کسٹمر فیسنگ رولز میں یونیفارمٹی یا گرومنگ سٹینڈرڈز کے نام پر ہیڈ سکارف یا بیئرڈ پر ریسٹرکشن لگ جاتی ہے۔ یہ انٹرنل اسلاموفوبیا ہے، اپنے ہی معاشروں میں سٹل ڈسکریمنیشن۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز کی بریک ڈیلی ورک روٹین کو متاثر کرتی ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ سب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلاموفوبیا صرف ویزیبل ہیٹ یا میڈیا کمپین نہیں ہے،
ये सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। हिजाब, बियर्ड, नमाज, रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब टारगेट हैं। अब जरा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की तकरीर की तरफ जाते हैं। 2019 में यूएन में उन्होंने वाजे किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऑफेंसिव कंटेंट सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को हर्ट नहीं करता, बल्कि ग्लोबल पीस के लिए एक खतरा है। ये रिमाइंडर है कि इस्लामोफोबिया सिर्फ इंडिविजुअल प्रेजुडिस नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सिस्टमैटिक इशू है। अगर मीडिया हकीकी कहानियां दिखाने की कोशिश करे, मगरबी ममालिक मुसलमानों को सोसाइटी का हिस्सा समझें और मुस्लिम दुनिया भी अगर पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश करे, तो रिलीजियस अकोमोडेशन में वर्क प्लेसेस पर काम की इक्वालिटी को यकीनी बनाया जा सकता है। तो ये मुमकिन है, और सबसे अहम बात यह है कि अपने ही मुआशरों में सटल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना होगा, क्योंकि असल खतरा वहीं से शुरू होता है जहां लोग ब्लाइंड और नॉर्मलाइज्ड प्रेजुडिस के साथ रहते हैं। यकीनन ये मसला सदियों पुराना सही, मगर हल आज की दुनिया में मौजूद है, अगर हम सब संजीदा होकर कोशिश करें।